کہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں سامری نام کا ایک شخص تھا۔ سامری حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں سے ہے اور قریبی تھا۔ جب فرعون کے لشکر نے پیچھا کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، ایمان والوں کا، اور فرعون کا لشکر بہت بھاری بڑا حملہ آور ہوا، موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کر کے نکلے۔ اب ایسی جگہ پر پہنچے کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، راستے بند ہو چکے تھے۔ آگے جاتے تو سمندر میں ڈوبنا ہے، پیچھے جائیں تو فرعون کے لشکر ہی ہلاک کریں گے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے ان پر وحی فرمائی، اے موسیٰ تم اپنے عصا کو سمندر پہ مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ مارا تو 12 راستے اس میں نکلے، 12 راستے کھلے ہوئے راستے، ایسے کہ دھول اڑتی تھی سمندر کے درمیان۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی امت میں 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے۔ ان ہر ایک قبیلے کو موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ایک ایک اپنا راستہ لے لے اور نکل جائے سمندر کی دوسرے طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت ان راستوں پر چل پڑی۔ فرعون کی لشکری پیچھا کرتے کرتے قریب تک آ گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت تو کھلے راستوں میں جا رہی ہے سمندر کے درمیان، تو انہوں نے فرعون کے تمام لشکریوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی ان راستوں پر کیوں نہ چلے جائیں، تو ساری فوج اس راستے پر آ گئی۔ جب یہ درمیان میں پہنچے، اللہ نے سمندر کو واپس پھر سے ملا دیا، جیسا تھا سمندر ویسی، سب کے سب غرق ہو گئے، فرعون بھی اس میں ڈوب گیا، پانی کی موجوں نے اسے غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام صحیح سلامت باہر نکلے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کو عبور کر کے دوسری سمت میں آئے تو یہاں اب معاملہ یہ تھا کہ اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ عاشورہ کا دن تھا، شکرانے میں انہوں نے روزہ رکھا، عبادت کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر بلایا۔ طور ایک پہاڑ ہے، آج بھی مصر میں سینا ایک علاقہ ہے اور اتنی لمبی پہاڑیوں کا سلسلہ ہے کہ ختم نہیں ہوتا، تقریباً 100 کلومیٹر تک بھی آپ جائیں تو پہاڑ ہی ہے، بیچ میں کوئی گیپ نہیں ملے گا۔ یہ پہاڑیوں کا سلسلہ ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑ ہے سینا، اس کو طور سینا اس کو کہتے ہیں۔ اس پہاڑی کو مقدس کہا گیا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر کے گئے۔ ہارون علیہ السلام طبیعت کے بڑے نرم مزاج تھے، بڑے نرم سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جلال اور ان کے تمام رعب و دبدبے سے لوگ خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے۔ ہارون علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو 40 دن تک قیام کیا، واپس نہیں آئے اپنی قوم کے پاس۔ 40 دن تک وہیں ٹھہرے رہے کیونکہ تورات اتر رہی تھی۔ کوہ طور پر جب آپ گئے تو تورات جو اللہ کی کتاب ہے وہ اتاری جا رہی تھی۔ 40 دن لگ گئے۔ تو 40 دن جو یہ گیپ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، یہاں ان کی قوم میں کچھ خرابیاں شروع ہو گئیں، کچھ برائیاں شروع ہوئی، کچھ نہیں بلکہ بڑی بھیانک برائیاں۔ سامری نام کا جو شخص جس کے متعلق میں نے کہا، یہ بہت ہی چالاک آدمی تھا، چتر آدمی تھا۔ اس نے سارے لوگوں کے پاس جو سونا چاندی تھا سب جمع کروا لیا، سب نے سونا چاندی جمع کیا۔ کیوں؟ وہ کہہ رہا تھا میں تمہارا خدا سامنے دکھاؤں گا تمہیں۔ ہو سکتا ہے اس زمانے کا وہ ڈھکوسلا پیر ہوگا، جیسے آج بھیجے میں دکھانے والے ہیں، اس وقت وہ میٹل میں دکھا رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم سب کے سب سونا اور چاندی لے کر کے آؤ۔ سب لے کر کے آئے، جس کے پاس جتنا سونا چاندی تھا وہ سب لا کر کے جمع کیے۔ اب وہ کافی بڑی تعداد میں ہوا۔ اب سامری نے کیا کیا، یہ سونا چاندی سب کا لے کر کے میلٹ کیا، اس کو میلٹ کیا، گرما کر کے پگھلایا، پگھلا کر کے اس سے ایک بچھڑا بنایا، بیل کا بچہ۔ اور بچھڑا جو سونے اور چاندی کے سارے دھاتوں سے مل کر کے بنا تو بڑا خوبصورت بچھڑا تھا۔ واللہ عالم اس کے ذہن میں کیا بات تھی، کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں، ہو سکتا ہے اس زمانے کا وہ بہت ہی ذہین و فتین آدمی ہو۔ تو اس نے بچھڑے کو بنانے کے بعد اب کیا کیا، اس بچھڑے میں کچھ ایسی چیز ڈال دی جس سے وہ بچھڑا بولنے کے قابل ہوا۔ سیل نہیں، بیٹری نہیں، یا کمپیوٹر کا زمانہ نہیں، بچھڑا صاف بولتا تھا۔ لوگ اپنی حاجتیں لے کر کے آتے تھے، بچھڑا ان سے بات کرتا تھا۔ اب سامری نے کیا کہا، اس بچھڑے کو بنا کر کے کہا
الہنا و الہ موسیٰ، موسیٰ کا خدا بھی یہی ہے اور ہمارا خدا بھی یہی ہے۔ موسیٰ طور پر گئے ہیں، خدا ہمارے پاس آ گیا ہے۔ تو سب کے دماغ میں بات آ گئی۔ اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے بچڑا بولے گا تو تعجب ہی کی بات ہوگی، 4000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ آج سے آپ میں سے بڑے حضرات بھی یہاں پر موجود ہوں گے، موبائل کا تصور بھی نہیں رہا ہوگا کہ کوئی ڈبہ ایسا ہوگا چھوٹا سا جس میں سے بات آ سکتی ہے۔ فون کو ہی لے کر کے، وائرلیس فون کو ہی لے کر کے لوگ عجب عجب حرکتیں کرتے تھے۔ ہم موبائل کے بھی زمانے کو ابھی دیکھ رہے ہیں نا۔ اب جو بزرگ حضرات ہیں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ موبائل بغیر وائر کے کنیکشن کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے بات کرا دے گا۔ بات نہیں، پورے ویڈیو کر کے ایک دوسرے کو دکھا بھی دیتا ہے۔ یہ چند سالوں پہلے نہیں تھا۔ تو ہمارے جو باپ دادا تھے ان کے لیے تو تعجب کا ہی مقام ہوگا نا۔ اب یہ 3000 4000 سال کے عرصے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں اگر کوئی بچڑا بولنے لگے، بات کرنے لگے تو کیا تعجب کی بات نہیں؟ آج بھی تعجب کی بات ہے جب گنپتی بول رہی ہے یا دودھ پی رہی ہے تو لوگ اس کی پوجا کے لیے ہیں، جاتے ہیں۔ ہوتا نہیں ہے؟ بات مشہور ہوتی ہے کہیں کہیں کی، ہم تو جا کر دیکھے نہیں ہیں، ہوتا ہوگا، ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ لیکن آج بھی اس ترقی یافتہ زمانے میں بیٹری کا زمانہ ہے، سیل کا زمانہ ہے، الیکٹرانک ساری چیزیں آ گئی ہیں، لیکن اکا دکا خبریں آج بھی کسی گاؤں سے آتی ہیں کہ فلاں بھگوان دودھ پی رہے ہیں یا لڈو کھا رہے ہیں، تو لوگ یقین بھی کرتے ہیں اور اس کی طرف چڑھاوے زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کرو 3000 سال پہلے جب سامری نے بچڑے کو لائیو بولتا ہوا دکھا دیا تو کیا ان کے عقیدوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اسی لیے میجورٹی اس میں اس کی عبادت میں لگ گئے۔ بچڑے کی ایسی محبت رچ بس گئی کہ سجدہ بھی اسے کرنے لگے، مانگنے بھی اس سے لگے، اعتکاف بھی کرنے لگے، نظر و نیاز بھی کرنے لگے، منتیں کرنے لگ گئے بچڑے کے سامنے۔ یہ 40 دن میں اتنا سب برا حال ہو گیا۔ ایمان والی قوم کا، فرعون کا نہیں، ایمان والی قوم کا یہ حال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد واپس تشریف لائے۔ اچھا، ان دنوں میں آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے ہارون علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور ان کو وہ نائب بنا کر کے بھیجے تھے۔ ہارون علیہ السلام کو جو منع کرنا تھا وہ منع کرتے رہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ سامری کے جادو کو دیکھ کر کے اس طرف چل پڑی۔ تو جو لوگ بچ گئے وہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، چند ایمان والے بچے رہے۔ اور ہر زمانے میں ایمان والوں کی تعداد رہے گی، ایسا نہیں کہ پورے روئے زمین پر ختم ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے تب بھی ایمان والے موجود رہے ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ 40 دن کے بعد واپس تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام طور سے۔ دیکھا اپنی قوم کو، یہ کیا ہو گیا؟ تم لوگوں نے بچڑے کو کیسے معبود بنا لیا؟ اور پھر اس کے بعد سامری کو گرفتار کر کے موسیٰ علیہ السلام لے آئے۔ تو نے بڑا کھلا شرک کیا، تیرا قتل واجب ہے، اب تجھے مارا جائے گا۔ لیکن یہ تو بتا اس کو بولنے کے قابل تو نے بنایا کیسے؟ لوگوں کا سونا چاندی سب میلٹ کیا، اب بنایا کیسے تو نے اس کو؟ خیر ہے، آپ دیکھیں سامری اس زمانے میں بچڑے کو بولنے کے قابل تو بنایا، لیکن بچڑے کے بھیجے میں خدا نہیں دکھایا۔ یہ اس زمانے کا کمال ہے۔ وہ جادو جس طرح سے بھی کیا ہوگا، لیکن اس نے کہا یہی خدا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس سے سوال کیا، اب وہ جواب کیا دیتا ہے؟ بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ یہ 16ویں پارے میں ہے۔ جب ہم سمندر کا راستہ طے کر کے آگے آ رہے تھے، اس وقت معاملہ یہ تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم گھوڑے پر سوار تھے۔ موسیٰ علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے۔ اب سامری کہتا ہے میں نے ایک چیز ایسی دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھی، عام لوگ نہیں دیکھ رہے تھے۔ کیا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھوڑے کے آگے آگے جبرائیل علیہ السلام چل رہے تھے۔ وہ شاید چاہے وہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے یا باگڈور سنبھالے ہوئے، جبرائیل علیہ السلام چل رہے تھے۔ یہ کہتا ہے سامری مجھے کچھ تو نظر آ رہا تھا کہ کوئی نوری مخلوق آگے چل رہی ہے۔ تو کیا ہوا پھر؟ وہ کہتا ہے کہ میں جبرائیل کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا رہا۔ قرآن میں ہے یہ، جہاں جہاں سے وہ چلتے جا رہے تھے ان کے پیروں کے نیچے کی میں مٹی اٹھا رہا تھا۔ فقبضت قبضة من اثر الرسول، اس قاصد اس فرشتے کے پیروں کے نیچے کی مٹی میں اٹھایا۔ پھر کیا کیا؟ کہا وہی مٹی، اسی مٹی کو لا کر میں نے بچڑے کے منہ میں ڈالا، یہ بولنے لگ گیا۔ اللہ اکبر! یہ قرآن کا فلسفہ ہے میرے عزیزو۔
یہاں سے کئی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. یہ کون سا بچڑا تھا جس کا تذکرہ چل رہا ہے یہاں پر؟ وہی بچڑا ہے. اب عبادت اتنے سارے لوگوں نے کیوں کیا یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. اس زمانے کا وہ بہت بڑا کمال تھا, بہت بڑا. اس زمانے میں کمال سمجھتے ہیں, کہہ تو رہا ہوں میں. بھگوان جب دودھ پینے لگے, لڈو کھانے لگے, تو اس زمانے میں کمال سمجھتے ہیں. 3000 سال پہلے کیا حال ہو. اب آپ ہزاروں لوگ اس میں جو گمراہ ہوئے تھے, شرک کیے, حکم ان کے لیے یہ آیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے. سارے لوگوں کو مار دیا گیا, قتل. وہ سخت ترین حکم تھا بنی اسرائیل کے لیے, وہ قتل ہو گئے. جتنے عبادت کیے تھے بچڑے کی وہ سب ختم ہو گئے. اب اندازہ کریں آپ, یہاں سے کئی باتیں اس سے سمجھ میں آتی ہیں. سامری کا بھی قتل ہوا, اس کے پیچھے جتنے لوگ چلے تھے ان کا بھی قتل ہوا. سب سے پہلی چیز اس واقعے سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں نکل کر کے, وہ کیا کیا ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قوم سے جب رہبر دور ہوتا ہے تو قوم بگڑ جاتی ہے. پہلی چیز یہ ہے. اسی لیے کہا گیا کہ زیادہ دیر تک قوم کو خالی نہ چھوڑا جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, جس قوم کا کوئی امام نہیں, جس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں, تو وہ شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے. شیطان اسے ادھر کھینچتا ہے, ادھر کھینچتا ہے. ید اللہ علی الجماع, اللہ کا دست قدرت پوری جماعت پر ہے. جس کی کوئی گائیڈنگ کر رہا ہو, لیڈنگ کر رہا ہو, امام ہو. من شذ شذ فی النار, حضور فرماتے ہیں جو جماعت سے ہٹا اسے تنہا جہنم میں ڈالا جائے گا. جماعت کا مطلب کیا ہے؟ یہی تمام یونٹی اسلام اور مسلمانوں کی. عزیزان گرامی, 40 دن موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے اپنی قوم کے ساتھ, تو کیا ہوا؟ سب بچڑے کی پوجا میں لگ گئے. اب یہاں اندازہ کریں آپ, برسوں برس جن کے درمیان کوئی شیخ نہ ہو, کوئی عالم بعمل نہ ہو, کوئی ان کی صحیح تربیت کرنے والا نہ ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ سب ہوس کے پجاری ہو جائیں گے. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے بچا رکھا ہے, آج بچڑے کی پوجا تو نہیں کر رہے, لیکن اپنی خواہشات کی پوجا تو کر رہے ہیں. آج تقریباً جو مرضی میں آئی اس چیز کو عمل کر لے جانا, یہ پوجا ہی تو ہے. ہر خواہش کو پوری کر لینا کہ ابھی ہم نے سوچا اور یہ ہونا ہی ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, اے رسول کیا آپ نے دیکھا کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے خواہشوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں, اپنے خواہشوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں. کیسے؟ دیکھیں, خدا وہ ہے جس کی ہر بات مانی جائے گی, ہے نا. خدا کی ہر بات ماننا ضروری ہے. اگر ایک بھی بات کا انکار کیا خدا کی تو تم بندے نہیں ہو. خدا کی ہر بات مانی جاتی ہے جس طرح سے, اس طرح بعض بندے ایسے ہیں جو اپنی طبیعت کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں. نہ مانو ہر بات اس کی, ہر بات اس کی نہ مانو, اور اس کو تم خدا کا درجہ دو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے, کیا اے حبیب ایسے لوگوں کی آپ سفارش کریں گے جو صرف اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہوں؟ عزیزان گرامی وقار, جس طرح سے بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا میں لگ گئے, مجھے ایسا لگتا ہے اس دور میں بہت سارے لوگ اپنی خواہشات کی پوجا میں لگ گئے. انہیں کسی چیز کی خواہش تھی جس کی وجہ اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے. ایک کرسی چاہیے, ایک کرسی چاہیے, یہ تمہاری خواہش ہے. اب یہ کرسی کی خواہش تم سے ہر کام کرا لیتی ہے, یہ عبادت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تم اپنی خواہشات کی بات. ایک وقت کا تمہیں گوشت چاہیے تھا کھانے کے لیے, پیسے نہیں تھے, لیکن خواہش کو پوری کرنا ہے. یہی خواہشات نے تمہیں چوری کرایا یا دھوکہ دلوایا, دھوکہ دینے پر آمادہ کیا. یہ تمام چیزیں کر کے تم اس برتن تک پہنچتے ہو جو تمہاری خواہش ہے. ہر خواہش کو پوری کرنا ضروری نہیں. اب ایک بات اس واقعے سے ایک جو سب سے بڑا سبق ملا وہ یہ ہے کہ قوم کے درمیان ان کا رہبر اس کا ہونا ضروری ہے, اور قوم بغیر رہبر اور رہنما کے, بغیر عالم دین کے نہ رہے. وہ انبیاء تھے اور علماء نائب انبیاء ہیں. ہر جماعت میں, ہر قوم میں, ہر محلے میں ایک عالم کا ہونا ضروری ہے جو ان کی اصلاح کرے, ان کی تربیت کرتا رہے. اور ان کو برسوں برس چھوڑے رہو گے تو دلوں میں زنگ لگ جائے گا جو آج ہو رہا ہے. دوسری چیز اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتی, یہ ایک تو 40 دن کا گیپ جو اس قوم کو شرک میں لے آیا. دوسرا اس سے جو ملتا ہے کہ قوم ہمیشہ جو ہے چمتکار کو, جو دکھنے والی ہے, اس کی طرف بڑھ جاتی ہے ہمیشہ ہوتا ہے. کیونکہ ہارون علیہ السلام تھے جماعت میں, تو آپ نے ایسا کچھ دکھایا نہیں, یعنی بولتا ہوا بچڑا, بولتا ہوا کتا دکھایا نہیں, جبکہ وہ بھی نبی ہیں.
اور سامری نے دکھا دیا تو قوم نے کس کی طرف رخ کیا؟ سامری کی طرف۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے اکثر لوگ جو ہے اس چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جو چمک رہی ہے چیز۔ ایسا نہ کرو میرے عزیزو، یہ گمراہی ہے، گمراہی ہے۔ آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے تمہیں کوئی ایسا کر کے دکھائے، ایسا کر کے دکھائے، آؤ ہماری عبادت خانے میں ہم تم کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ہمارا خدا بولتا ہے، تم نے وہاں دیکھ لیا، پھر کیا میرے پاس آئے کہا کہ حضرت وہاں تو خدا بول رہا ہے، مسجد میں تو کبھی آپ نے دکھایا نہیں خدا بول رہا ہے۔ یہ سیم وہی چیز ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی۔ سامری بچڑے کو بلوا کر کے دکھایا تو سب شرک میں مبتلا ہو گئے، اور ہارون علیہ السلام نے کچھ نہیں دکھایا لیکن یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، تو چند ایمان والے قائم رہے، باقی ادھر چلے گئے۔ اے میرے عزیزو، آج کے دور میں اگر کوئی اس طرح تمہارے عقیدے کو خریدے تو کس کی طرف جاؤ گے؟ کس کی طرف جاؤ گے؟ فار ایگزامپل چند سال پہلے کی بات، شاید میں نے اس کو کہا ہے، دہرا رہا ہوں۔ ایک صاحب آئے، پیٹ کے درد کی شدت تھی، ان کو تکلیف تھی، کئی مرتبہ آئے تھے، پانی دم کر کے بھی لے گئے، تعویذ بھی لے کر کے گئے۔ چند دنوں کے بعد بگڑے ہوئے تیور تھے اس بندے کے، ملاقات ہوئی تھی تو پتہ چلا کہ پیٹ کا درد صحیح ہو گیا ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا کیا حالات ہیں؟ کہا کہ بس میں سب چھوڑ دیا، ایک جگہ جا رہا ہوں فلاں جگہ۔ کیا ہے؟ کہا وہ ایک پوجا کرنی رہتی ہے گوبر کو رکھ کر کے۔ کہا کر رہا ہوں۔ یہ کہاں سے آئی تمہارے اندر چیز؟ اس نے کہا فلاں بابا تھے، انہوں نے ایک لکوڈ دیا پینے کے لیے، پیٹ درد صحیح ہو گیا۔ کہا کیا لکوڈ دیا تھا؟ کہا آپ برا مانیں گے حضرت۔ میں نے کہا کیا چیز دیا پینے کے لیے؟ کہا گائے کا پیشاب۔ کہا پی لیا تم نے؟ کہا پیا، پیٹ کی درد کی شدت تھی۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ میں پوجا کرتا ہوں۔ یہ ہے عزیزان گرامی وقار، شیطان ابلیس لعین ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تمہاری بیماریوں کو سن کر کے دکھائے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تمہاری بیماریوں کے اوپر پردہ ڈال کر کے دکھائے تاکہ تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے، تم یہ سوچنے لگ جاؤ کہ نہیں یہاں سے شفا ملتی ہے۔ ایمان والا وہ ہے جو ایوب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے ہیں کہ بدن میں پورے کے پورے چھالے پڑ جائیں، جسم کٹ جائے، تب بھی ایوب علیہ السلام کا ایمان یہ تھا کہ شفا میرا مولا ہی دے گا، شفا میرا اللہ دے گا۔ ہر چمکنے والی چیز، ہر سامنے دکھنے والی چیز کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں میرے عزیزوں۔ اس کی سیم ایسی ہی مثال دیکھ لیں، میجورٹی لوگوں کی آج کون سے ہاسپٹل جاتی ہے، کون سے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرتی ہے، سب کو معلوم ہے۔ بیچارے آج BHMS اور BUMS والوں کی بھی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ لوگ بھی ایلوپیتھک ہی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، ان کی فیلڈ نہیں ہے۔ وہ BHMS ہیں، BUMS ہیں، BHMS والے ہومیوپیتھک ان کو کرنا چاہیے، پریکٹس کرنا چاہیے، BUMS والوں کو یونانی کرنا چاہیے، BAMS والوں کو آیورویدک کرنا چاہیے، لیکن وہ سب چھوڑ چکے، گولیاں یہی دیں گے، تم کو ڈولو چاہیے ڈولو لے لو۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں کوئک صحیح ہونا، فوراً صحیح ہونا، یہ چمتکار ہے ایلوپیتھک ڈاکٹروں کا۔ ان ڈاکٹروں نے ابھی گولی دی، شام میں بخار چلی گئی، رات کو گولی کھا کے سوئے، صبح تک سردی ختم ہو گئی۔ تو انسان کو ایسا چاہیے آج کے زمانے میں۔ یہ اس طرح کی خواہش تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ کیوں میرے عزیزو؟ انہی ڈاکٹروں سے پوچھ لینا جنہوں نے آپ کو فوراً صحیح کر دیا ہو، ایک دن میں صحیح کر دیا ہو۔ ایک بیماری کو صحیح کر کے وہ 4 بیماریاں سائیڈ افیکٹ میں ڈال کے بھیجتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ ہر ایک دوا کا سائیڈ افیکٹ ہے، یہ خود ایلوپیتھک پورا مطلب جو پینل ہے وہ خود کہتے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں BUMS ہیں اور اس کی تھوڑی بہت ہمیں شدھ بدھ ہے یونانی دوائیوں کی۔ میری ان سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھی لائن ہے، اس کو آپ امپروو کریں، ان دواؤں کو اور لائیں۔ تو انہوں نے کہا کیا کریں حضرت، بات ایسی ہے کہ ہمارا اثر دیر سے دکھاتا ہے اور لوگوں میں اتنا صبر نہیں ہے، وہ اسی چیز کی طرف جاتے ہیں کہ جمعہ کو گولی کھائیں سنیچر کو فٹ ہو جائیں، ایک دن کا ان کو چاہیے۔ اسی لیے ہم نے خود اپنی لائن چھوڑ دی ہے، پریکٹس اس پر کر رہے ہیں، دوائیاں وہی دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ چیز زندگی میں بھی ہو رہی ہے، ہمارے زندگی میں بھی۔ بنی اسرائیل نے وہاں پر 2 معاملات تھے، ایک طرف ہارون علیہ السلام ہے جو کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے اور اس کی بڑی طاقت ہے، نہیں مان رہے تھے ان کی بات۔ کس کی طرف گئے؟ وہ سامری کی طرف، کیونکہ وہ دکھا رہا تھا، بچڑے کو بولنے کے قابل بنا کر کے لوگوں کے سامنے لائف دکھا رہا تھا، اس کی طرف چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر لائف دکھنے والی چیز حقیقت نہیں ہوتی،
ایمان کو اپنے سنبھالو. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، ان قریب دجال کے زمانے کا آنے کا زمانہ قریب آ چکا ہے. دجال کے آنے کا زمانہ ان قریب ہے. وہ اس سے بھی بڑے چمتکار دکھائے گا. تب آپ کیا کریں گے؟ اسے خدا کہہ دیں گے. وہ زمین سے سبزے اگا کر دکھائے گا، بارش برسا کر دکھائے گا، کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دے گا. یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ لوگوں کا عقیدہ ڈاواڈول ہو جائے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے ایمان اتنا مضبوط رکھو. میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ ہے، اور میرے نبی نے فرمایا وہ ایک ہے، میں ایک ہی خدا مانتا ہوں، اور اس سب سے بڑا طاقت والا ہے وہ بھی میں تسلیم کرتا ہوں. یہ عقیدے ایسے ہیں جو غائبانہ طور پر تمہیں کوئی بھی طاقت ہلا نہ سکے. تھوڑی سی گولیاں تمہیں پریشان نہ کریں. تمہارے بچوں کی بیماری میں کسی نے اگر ہاتھ رکھ کر کے صحیح کر دیا تو اس کی طرف یہ نہ سمجھ لو کہ یہی سب سے بڑا شفا خانہ ہے. نہ، شفا اللہ ہی کی طرف سے ہے. اب یہاں بات جو چل رہی تھی بچڑے کی، اس میں اور ایک بات، دو چیزیں میں نے ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام کا جو اتنا گیپ تھا یہ قوم میں گمراہی پیدا کر دیا. دوسری چیز یہ ہے کہ قوم کی عادت یہ ہے کہ وہ چمتکار کو دیکھ کر کے فوراً گرویدہ ہو جاتی ہے. ایسا آپ نہ کریں، آپ نہ کریں. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب عالم دین یہ کہہ دے کہ آپ فلاں عمل کریں آپ کو جنت ملے گی، آپ یہ سوال نہ کریں ابھی دکھاؤ کیسی ہے جنت. یہ تو بنی اسرائیل کا سوال ہوا. آپ یہ کہیں ٹھیک ہے میں صبر کرتا ہوں، میری موت کے بعد تو جنت ملے گی انشاءاللہ. ایمان والے کی یہ عادت ہونی چاہیے. صحابہ نے کبھی ایسا سوال نہیں کیا حضور آپ جنت کے تذکرے اتنے کرتے ہیں، ایسی ہے ویسی ہے، کبھی دکھاتے نہیں آپ؟ نہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یقین تھا اگر نبی نے فرمایا تو ملے گی ضرور. ہر ایمان والے کے بھی یہی عقیدہ ہو. تیسری ایک بہت بڑی چیز اس کے اندر جو ملتی ہے، سامری نے بچڑے کو بولنے کے قابل کیسے بنایا تھا؟ واقعہ میں نے بتایا، جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھایا تھا اس نے، اور وہ لا کر بچڑے کے منہ میں ڈال دیا تھا. بچڑا کون سا؟ میٹل کا، سونے چاندی سے پگھلایا ہوا، اور بولنے لگا تھا، بولنے لگا تھا. تو میرے عزیزو یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں. یہاں جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کی مٹی میں اتنی تاثیر ہے کہ میٹل کا بچڑا بول سکتا ہے، تو خاک پائے رسول میں کتنی طاقت ہوگی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں قدم رکھیں کیا اس میں تاثیر نہیں ہو سکتی؟ اسی لیے تو مدینے کی مٹی کو خاک شفا کہا جاتا ہے. کیوں؟ خاک شفا کا مطلب ہے شفا دینے والی مٹی. یہ مٹی میں شفا کہاں سے آئی؟ اس لیے کہ قدم رسول اللہ کے پڑے ہوئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم پاک. اب آپ اندازہ کریں ایک بے جان چیز کو بولنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے، تو جو گونگے ہیں بول نہیں سکتے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی تبرک انہیں دے دیا جائے تو انشاءاللہ ان کی زبان. آپ نے نام سنا ہے سیف اللہ المسلول خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. کون ہے؟ رسول پاک کے وہ صحابی جن کو خود رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے. کون؟ سیف اللہ خالد بن ولید. آپ کو میں بتاؤں انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی. کتنی؟ 125 جنگوں میں شرکت کیے. میرے عزیزو جنگ ہے کوئی فٹ بال کرکٹ کا میدان نہیں ہے کہ صبح گئے شام میں آ گئے. جنگ کا میدان جان ہتھیلی پر لے کر جانا ہوتا ہے. اور خالد بن ولید خود فرماتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر اور نیزے کا نشان نہ ہو. ہر جگہ زخم ہے، ہر جگہ زخم ہے. اور وہ جو تلوار اٹھاتے تھے ایک ہاتھ میں 35 کلو کی ہوتی تھی، اور جو ڈھال پکڑتے تھے تیروں کو بچانے کے لیے وہ 40 کلو کا ہوتا تھا. وہ اصل جوان ہے رسول اللہ کا، وہ جوان ہے، بہادر ہے. میرے عزیزو 125 جنگوں میں شرکت کیا، لیکن ریکارڈ ہے یہ ہے کہ ایک بھی جنگ میں کبھی آپ کو شکست نہیں ہوئی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایک بھی جنگ میں کبھی ہارے نہیں. خالد بن ولید جس جنگ میں گئے فتح کا جھنڈا لہرا کر آئے. اور ایک بڑی تعجب کی بات بتاؤں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علاقے کو فتح کیے تھے اپنے زمانے میں 14 صدیاں گزر گئی، آج تک وہ علاقہ اسلام کے تحت ہی ہے. سبحان اللہ. آج تک مسلمانوں کے زیر نگی. خالد بن ولید نے جس علاقے کو فتح کیا وہ اب تک غیروں کے ہاتھ میں نہیں جا سکا، نہیں گیا. اتنی فضیلت سنو، اس خالد بن ولید کی بات کر رہا ہوں. وہ فخر کس بات پر کرتے تھے؟ اپنی باڈی پر، اپنی طاقت پر.
ہاں اپنی جولانیت پر، اپنے تلوار کے فن پر کس پر فخر کرتے تھے؟ نہیں، ان کو ان باتوں پر فخر نہیں تھا، بلکہ وہ خود کہتے ہیں جنگ موتا میں ایک جنگ ایسی کہ جس میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی، ایک تلوار ٹوٹتی دوسری اٹھاتی، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، 9 تلواریں ٹوٹی، میدان چھوڑ کر کبھی بھاگے نہیں، وہ لڑتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میں شہادت کے شوق میں جاتا تھا، لیکن کبھی موت میدان جنگ میں نہیں آئی۔ ایک جنگ کے میدان میں ایسا ہوا کہ بڑے بڑے پہلوان سامنے تلوار لہراتے آ گئے، آپ کی گردن کے پاس 4 بڑے بڑے پہلوان آئے، آپ لڑ ہی رہے تھے کہ اچانک آپ کا امامہ گر گیا، سر سے امامہ گر گیا۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ جنگ کے طریقوں میں یہی ہے کہ پہلے دشمن کا مقابلہ کرو، بعد میں اپنی چیزیں اٹھاؤ، لیکن خالد بن ولید نے سامنے کھڑے ہوئے کسی کافر کی پرواہ نہ کی، امامہ اٹھانے کے لیے چل پڑے۔ بڑے بڑے پہلوان سامنے تلوار لے کر کھڑے ہیں، آپ ان کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، امامہ شریف اٹھانا ہے، اپنی ٹوپی امامہ اٹھانے کے لیے بھاگے اور جلدی سے جا کر بھاگ کر اٹھا لیے۔ اتنی دیر میں تو وہ گردن الگ کر سکتے تھے، لیکن سب حیرت میں رہ گئے، سبوں نے تلوار نیچے کر لی۔ یہ حرکت ایک عام فوجی بھی نہیں کرتا، ایک عام سپاہی بھی نہیں کرتا، خالد بن ولید تو سپہ سالار ہے، ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان کافروں نے پوچھا خالد بن ولید سے یہ کیا حرکت تم نے کیا؟ ایک چھوٹا فوجی بھی نہیں کرتا ایسی حرکت، تم بڑے سپہ سالار ہو کر جنگ میں جب دشمن تیری گردن پر تلوار تانے کھڑا ہے، اپنی گردن بچانے کی بجائے تم پگڑی بچانے چل پڑے، تم اپنا امامہ اٹھانے چل پڑے۔ خالد بن ولید نے جو جواب دیا میرے عزیزو، یہی صحابہ کا مسلک تھا۔ انہوں نے کہا اے ظالمو، تم کیا سمجھتے ہو خالد بن ولید اپنے طاقت کے بل بوتے فتح حاصل کرتا ہے، اپنی جوانی کے بل بوتے جنگوں کو جیتتا ہے؟ نہیں، سنو بات دراصل یہ ہے کہ یہ امامہ صرف امامہ نہیں، اس کے اندر میرے مصطفیٰ کے 3 منہ مبارک رکھے گئے ہیں، اس کے اندر رسول اللہ کے 3 بال مبارک ہیں، اور میرا یقین یہی ہے میں اپنی طاقت کے بل بوتے نہیں جیتتا، بلکہ جس جنگ میں بھی مجھے فتح ملتی ہے وہ رسول اللہ کے منہ مبارک کی بدولت۔ سبحان اللہ۔ نسبت پر انہیں ناز تھا، انہیں فخر اسی بات پر تھا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ اسی لیے میں نے آج دیکھا ہے عزت اسی کی ہے جو رسول اللہ کا دیوانہ ہے، جو میرے مصطفیٰ کا پروانہ ہے، اسے دنیا نہیں بھولتی۔ آج دیکھیں بنگال کی اس وادی میں میں بیٹھا ہوں، یہاں پر شاید میں پہلی مرتبہ آیا، لیکن آتے ساتھ 100 سال پہلے گزرے ہوئے بزرگ جن کا نعرہ کثرت سے لگتا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ آج ہر بچہ، ہر جوان عشق محبت اعلیٰ حضرت کیوں پکارتا ہے، کیوں نعرے لگاتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ بہت بڑے نیتا تھے، اس لیے نہیں کہ وہ بڑے زمیندار تھے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے لوگوں میں پیسہ بہت بانٹا ہے، اس لیے ہر بچے کی زبان پر اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہے کہ اس اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میرے مصطفیٰ کے نام پر وقف کی تھی، اور انہوں نے دنیا کو یہ سکھایا تھا، کہ جینا ہو تو اے لوگوں ایسے جیو کہ حضور کو پکار کر یوں کہو یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اس اعلیٰ حضرت نے جو عشق رسول کا درس دیا، اس لیے مولا کریم نے آج نہ ان کا نام مٹنے دیا ہے نہ ان کا کلام مٹنے دیا۔ بے شک بے شک۔ ہاں وہ بزرگ آج ہمارے مجمع میں زندہ ہیں، آج مجاہد ملت کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا کہنے، بنگال کی کھاڑیاں، اڑیسہ کی وادیاں مجاہد ملت کے قدم قدم کو یاد کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیا اس مجاہد ملت نے بہت بڑا محل بنا لیا تھا؟
کیا اس مجاہد ملت نے کوئی بہت بڑی حکومت بنا لی تھی؟ اس مجاہد ملت نے اپنی زندگی میں اگر کچھ کیا ہے تو ان بھولے بھالے سنیوں کے دلوں کو عشق رسول سے گرمایا ہے، محبت مصطفیٰ میں جینا سکھایا ہے، تڑپنا سکھایا ہے، بلکہ بنگال اور اڑیسہ کی کھاڑیوں اور وادیوں میں بسنے والا ہر مسلمان اس بات کو یاد رکھے، تم مجاہد ملت کے پڑوسی ہو۔ مجاہد ملت نے یہ درس بھی دیا کہ اے مسلمانوں، دنیا اگر تمہیں قید کرنے سے ڈراتی ہے، جیل کی سلاخوں میں ڈالنے سے ڈراتی ہے، تو ڈرنا نہیں بلکہ مجھے دیکھ لینا، خوشی سے ہتھکڑیاں پہن لینا، اس لیے کہ اگر نام مصطفیٰ پر ہتھکڑیاں پہنائی جائیں تو ان بزرگوں نے کہا یہ ہتھکڑیاں نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی محبت کے کنگن ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھے، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مجاہد ملت، ہمت مجاہد ملت، بستی بستی کریا کریا، دیکھو دیکھو کون آیا، زندہ باد۔ میرے عزیزوں، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہارا جذبہ برقرار رہے، دنیا جو لوٹنا چاہے لوٹ لے، ہم دنیا کے لیے نہیں آئے، ہمیں ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن للمؤمنین، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں کتنا جی سکتے ہو، کتنا عیش کر سکتے ہو۔ ان مسلمانوں سے میں کہتا ہوں جن کو یہ لگتا ہے کہ مولانا لوگوں کی تقریریں سنیں تو دنیا چھوڑنا پڑے گا، نہیں سنو گے تب بھی چھوڑنا پڑے گا، ملک الموت تو آنے والے آئیں گے، آج یا کل کبھی تو آئیں گے، پکڑ کر لے جائیں گے۔ کوئی بھی پراپرٹی والا، کوئی زمیندار ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ مجھے کوئی گارنٹی دے کر کے بتائے کہ میں 100 سال جینے والا ہوں، بتا دے کوئی، کسی کو کل تک کی گارنٹی نہیں ہے، 100 سال بہت دور کی بات۔ مومنوں، تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اگر دنیا لوٹتی ہے تمہارا سامان تو لوٹ لے، کچھ فرق نہیں پڑتا، جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں بادشاہت تو میرے مصطفیٰ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ قیامت کے دن جس کے تم نام لیوا ہو اس کی حکومت تو ہے، جہاں سب تمہیں للکار دیں گے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو۔ اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی جب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج جاؤ کسی اور کے پاس، اس وقت بتاؤ کون ہے جو کہتا ہے آ جاؤ میرے پاس؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون ہے جو کہتا ہے آ جاؤ میرے پاس؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کا لال مکین گنبد خضرا، ہم غریبوں کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، وہ تمہیں وہاں پر بھی مدد کے لیے بلا رہے ہوں گے۔ آؤ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صحابہ نے پوچھا آپ کا کیا حال ہوگا، آپ کس کیفیت میں ہوں گے؟ تم جھوم جاؤ گے دیوانو۔ حضور فرماتے جیسے عزیز بچے کو ماں یہاں پر ڈھونڈتی ہے، کسی ماں کا اکلوتا بیٹا کھو جائے تو ماں کیسے ڈھونڈتی ہے، ادھر ادھر ہر ایک سے پوچھتی رہتی ہے بیٹے کو دیکھا ہے، میرے بیٹے کو دیکھا ہے۔ فرمایا گیا حضور پاک کی کیفیت قیامت کے دن یہی ہوگی، حضور اپنے امتیوں کو ماں سے زیادہ ڈھونڈ رہے ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑ دے گی وہاں پر، لیکن میرے مصطفیٰ اپنے امتیوں کو نہیں چھوڑیں۔ خود فرماتے میرے آقا قیامت کے دن تم مجھے دیکھو گے اس حال میں کہ میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی، حضور فرماتے میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی، کبھی وہ کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی، میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور ایک ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں۔ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن ایک ایک ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر کبھی حوض کوثر پر لے جا رہے ہیں، کبھی میزان عمل کے پاس آ کر کھڑے ہو کر کے ہمارے اعمال کو بھاری کر رہے ہیں، کبھی جنت کی طرف لے جانے کے لیے مدد کر رہے ہیں، تو مجھے بتاؤ اس رسول کے گن نہ گائیں تو پھر کس کے گن گائیں؟
اس رسول کے لیے نہ جیے تو پھر کس کے لیے جیے؟ دنیا میں تم جس کی جے وجے کرتے گھومتے ہو، یہ پارٹیاں آج ہیں کل چلی جائیں گی۔ ان کا حال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے جو نیتا بیچارے پارٹیوں میں 40 سال ان کی جوتیاں اٹھا اٹھا کر گھومتے تھے، اب بوڑھے ہو گئے تو پارٹیوں نے انہیں بھی سائیڈ لگا دی، کہا اب تمہاری ضرورت نہیں، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہی حال ہوگا۔ یہ دنیا ایسی لیلا ہے جو روز شوہر بدلتی ہے، یہ دنیا ایسی لیلا ہے جو روز مجنو بدلتی ہے، اور یہ پاگل ہیں جو عزت ان کی جوتیوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ بوڑھے ہو گئے تو تمہیں پارٹی سے بھی نکال دیا، بوڑھے ہو گئے تو تمہیں سائیڈ لگا دیا کہ اب تمہارا کام نہیں ہے، بیٹھو کنارے دیکھو ہم حکومت کریں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے جس نے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی زندگی نچھاور کی، حضور کے دامن سے جو وابستہ ہوا، وہ زندگی میں جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان اچھا لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کرے، اور کمنٹ میں ہمارے کو بتائے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ پھر کسی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے دوستو، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔